الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فيها يفرق كل أمر حكيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وعلى آلك وصحبك يا رحمة للعالمين نادي عليا وظهر العجائب والغرائب تجده عونا لك في النوائب كل هم وغم سينجلي بعظمتك يا الله وبنبوتك يا رسول الله وبولايتك يا علي يا علي يا علي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللہ تبارک و تعالی دی حمد و ثنا تو بعد آمنا للال مدینہ دی تاجدار پیکر حسن و جماعت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دربار دے اندر تحفہ ہدیہ عقیدۃ جو پاک کلام پڑھی پیش کرنا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے. دعائے کہ خالق کائنات ساڑی جمعۃ المبارک دی حاضری اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے اور اللہ احکام الحاکمین دی بارگاہ دے اندر دعائے کہ اللہ احکام الحاکمین ہمیشہ پنج وقت دی حاضری دی توفیق عطا فرمائے. میرے عظیم محترم بزرگ اور دوستوں، اللہ ذوالجلال والاکرام دی پر رحمت پر حکمت کتاب لا ریب جس کے اندر کوئی شک نہیں کوئی شبہ نہیں ہوگی چند آیات مبارکہ تھوڑی خدمت کے اندر پیش کی دیا. دعائے کہ خالق کائنات سچ اور حق بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور دیتے سنسار عمل دی توفیق عطا فرمائے. آمنا دلال مدینہ دے تاجدار پہکر حسن الجماعت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا خاص کرم و رحمت کہ اللہ کا الحاکمین نے سنو عظیم اور بڑا ہی پیارا محبوب نبی عطا فرمایا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا الحاکمین دے بڑے احسانات میں ساڑے تھے، لیکن سب تو بڑا احسان اللہ دا ساڑ دیتے اور یہ بھی کہ خالق کائنات نے سانو اپنا پیارا محبوب عطا فرمایا اور اپنے محبوب دے عطا کرم دے نال اللہ تبارک و تعالی نے اتنے احسانات فرمائے نے کہ ساڑی بخشش کے ذریعے قدم قدم تے اپنے محبوب دے وسیلے دے نال پیدا فرما دیتے. سب نو علم ہے کہ شبان دا مہینے اور شبان دے مہینے نو اللہ تبارک و تعالی دے پیارے محبوب نے فرمایا کہ شبان میرا مہینہ ہے، رمضان اللہ دا مہینہ ہے. سرکار اکثر شبان دے مہینے دے اندر روزے دی حالت دے اندر رہتے ہیں. زیادہ تر سرکار شبان دے مہینے
روزہ رکھیا ہے، اور روزہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واسطے شعبان نو اپنا کیا ہے کہ سرکار نے اس مہینے کے اندر بہت زیادہ روزے کی اہمیت فرمائی ہے، کیونکہ رمضان المبارک اللہ تبارک و تعالی نے حکم فرمایا کہ ہر سال بعد ایک مہینہ رمضان دا آندا ہے جہدے اندر تمام مسلمانوں کو حکم کیتا جاتا ہے کہ تسی روزے رکھو۔ ایک سال کے اندر ایک مہینے دے روزے رکھنا ساڈے اوتے فرض ہے، لیکن شعبان دے روزے فرض نہیں ہے۔ اس سرکار نے کدی رکھے نے، اور کچھ مہینے دے اندر چند دن جڑا روزہ نہیں رکھیا، اس واسطے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ہر عمل جدے اندر سرکار نے کسی بھی مقام دے اتے اس عمل نو نہیں چھڈیا تو ساڈے واسطے واجب ہو چکے ہیں کہ انہوں اساں ضرور کرنے۔ لیکن آقا علیہ السلام نے ہمیشہ اپنی امت کی رہنمائی فرمائی کہ میری امتی کے واسطے کوئی دقت کوئی پریشانی نہ بنے۔ خوش نصیب او امتی ہے کہ جڑا آقا علیہ السلام دے نقش قدم تے زندگی بسر کرتا ہے۔ بڑے نوجوان بڑے بڑے بہادر لوگ سن جنہاں نے اپنی جاناں حضور علیہ السلام تو قربان کر دی، اس دین دی خاطر سب کچھ قربان کر دیتا، اس واسطے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اگر راضی ہو گئی تو اللہ بھی راضی ہو جائے گا۔ اللہ کو راضی کرن واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دے نال محبت کرنا لازمی اور مطلوب ہے۔ یہ ہر ایک مسلمان دے واسطے پیغام ہے کہ اللہ کو راضی رکھن واسطے اللہ دے نبی نو راضی رکھنا ضروری ہے۔ جب تک اللہ دے نبی دی زندگی دے نال پیار اور محبت نہیں ہوئے گی اس وقت تک اسی مومن دی منزل تک نہیں پہنچ سکتے۔ مومن ہون واسطے اللہ دے نبی دی محبت اور اہل بیت دی محبت لازمی ہے۔ اہل بیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا گھرانے ہے، حضور علیہ السلام دا نسب ہے اہل بیت، تو جو اس دے نال محبت رکھے گا وہ اللہ دے نبی دی محبت حاصل کرے گا، اور اللہ دے نبی دی محبت جڑی ہے اللہ دی رضا دیتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ساری زندگی نو موت تک اس طرح دی بنا دے کہ جس طرح اللہ دے پیارے محبوب پسند فرما دے۔ شعبان دا مہینہ جدی 15ویں رات نو ایک شب برات آندی ہے، اور اس شب برات والے دن اللہ تبارک و تعالی دے نبی آقا علیہ السلام جو پورا مہینہ روزے تے رکھ دے رہے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان دی 15ویں رات نو اللہ دے دربار دے اندر عبادت دے اندر بہت زیادہ وقت عطا کیتا، اور خوش نصیب و مسلمان ہے کہ جڑا اس رات نو اللہ دی عبادت کردا ہے اور اس رات نو اللہ دی خاص رحمت دی تجلی ہوندی ہے کہ اس رات نو اللہ تبارک و تعالی دی ذات دے اندے دعا کرن دا ایک اللہ دے پیارے محبوب نے سانو موقع عطا فرمایا ہے، اپنے گناہاں دی بخشش دے واسطے رات عطا فرمائی کہ کوئی بھی شخص اس رات نو اللہ دے دربار کے اندر کھڑا ہو کے
اپنے گناہوں دی معافی مانگ لے، سچے دل نال توبہ کر لے، اللہ تبارک و تعالی دی ذات انہوں بخش دے گا، اللہ دی ذات انہیں گناہ معاف فرما دیں گے، اللہ تبارک و تعالی انہی ہر دعا نو اس رات نو قبول فرمان گے، اور ہر دعا اللہ تبارک و تعالی ہر اپنے مومن بندے دی دعا نو قبول فرما دے۔ اور اس رات دی ایک خاص خصوصیت اس واسطے میں کہ میرے آقا علیہ السلام نے اس مہینے دے نال بڑا پیار فرمایا ہے، ادھے نال بڑی محبت فرمائی ہے، اور اس رات دی فضیلت میرے آقا علیہ السلام نے خود بیان فرمائی ہے۔ تو اس رات نو اگر تسی عبادت کر کے اللہ نو راضی کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات دے کول بہت کچھ عطا ہوئے گا، اس عطا دے اندر دنیا تے بھی اللہ عطا فرمائے گا، اور مرد تو بعد بھی وہ حصہ ضرور ملے گا۔ تواڈے ہر اس نیک عمل دا حصہ اللہ نے دنیا تے بھی تانوں عطا فرمانا ہے، اور مرد تو بعد بھی اللہ نے عطا فرمانا ہے۔ یہی تے اللہ نے نبی دی رسالت دا اقرار کرن اور اللہ دی توحید دا اقرار کرن دا یہی تے مقام ہے، یہی تے مسلمان دی شان ہے کہ غیر مسلم دنیا دے سب کچھ اللہ دے کولوں لے رہے ہیں، سب اللہ دی عطا ہے، غیر مسلم کھا رہے ہیں، سب کچھ انہوں عطا ہو رہے ہیں، لیکن مسلمان و اللہ تعالیٰ نے دنیا سے بھی عطا کرتا ہے اور مرد تو بعد بھی عطا کرتا ہے۔ ساڑی دنیا سے بھی زندگی جو گزر رہی ہے، اس دنیا دی زندگی تو بعد اللہ تعالیٰ سانو ایک نئی زندگی عطا فرمائے۔ اس تو بعد اسا جس وقت دنیا کو جانے قبر دی منزل طے کرنی ہے، قبر دی منزل طے کرن تو بعد اسا قیامت والے دن اللہ دے دربار میں پیش ہونے اللہ نے ایک نئی زندگی عطا فرمائی، اور ایسی زندگی مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمانی ہے کہ جو کچھ دنیا دے اوتے نیک اعمال کردا رہے، جتنی نیکیاں اس دنیا دے اوتے کیتیاں ہون گیاں، اور جتنے نیک صالح اعمال کیتے ہون گے، اور جتنی عبادت اور ذکر دے اندر گزاریا ہوئے گا، جتنا وقت دعا دے اندر گزاریا ہوئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں آخرت دے اندر عطا فرما دے۔ تو مسلمانوں ساڑھا ایک کام نہیں کہ اسی شب برات والے دن آتش بازی کریں، اسی کسے بھی آگ دے نال کھیٹ گئے، جس آگ دے نال اسا کھیٹنے وہ آگ اللہ تعالیٰ نے منافقہ واسطے تے کافرہ واسطے بنائی، جس آتش بازی نو اسی شب برات والے دن پٹاس شرلی پٹاکے جو اسی چلانے ہیں، کہ تسی دیکھو کہ عمل کنا اس چیز دے نال کیوں لوگ پیار کرتے ہیں، غیر مسلم پیار کرتے ہیں، وہ ہر اپنی خوشی دے ہوتے تو سب یہ کیا یہودی امریکہ والے، جاپان والے، انگلینڈ والے، ہر ملک جو یہودی اپنی خوشی دے وقت تو آتش بازی کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، اور اتنی بڑی آتش بازی ہونا دی ہم 1 کروڑ روپیہ جڑے دے ہوتے خرچ کیتا جاتا ہے، اور سب حرام اور فضول خرچی دے اندر کہ کتنی خوشی دا اظہار کر دینا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہوں دا ٹھکانہ بھی آگ دے اندر رکھیا ہے۔ مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے آگ تو آزاد کیتا ہے، مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے آگ تو آزاد کیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے مسلمان دے واسطے دوزخ نہیں بنائی، دوزخ غیر مسلم دے واسطے بنائی ہے۔ اگر کوئی مسلمان اس آگ دے اندر کودنا چاہے، اس کھو دے اندر، اس گڑے دے اندر، اس تندور دے اندر اگر ہوتی چھال مارنا چاہے تو پھر اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ کی ذات کسی تے ظلم نہیں کرتی۔ اللہ تعالیٰ نے میں دوزخ جڑے میں نہیں مانتے میں انہاں واسطے تیار کیا، جنہاں میں مان لیا میرے محبوب نو مان لیا میں انہاں واسطے جنت بنائی ہے، اور جنتوں بنائی ہے جدی حسن جمال دا تذکرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج والے دن آپ نے دیکھ کے تے دنیا تے آ کے اپنے امتیاں نو دسیا،
کہ میں ایسے حسین و جمیل محل دیکھ کے آیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایک دفعہ سبحان اللہ کہے گا، سبحان اللہ کہن دے نال اللہ تبارک و تعالی حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے امتی دے واسطے جنت دے اندر ایک بہت بڑا درخت لگا دے گا۔ اگر 100 سال تک ایک عربی گھوڑا تیز دوڑن والا 100 سال بھی اس درخت دے تھلے دوڑدا رہے تے او دا سایہ ختم نہیں ہوئے گا۔ تسی خود اندازہ لاؤ کہ ایک تواڈی زبان تو سبحان اللہ دا لفظ ادا ہونے اللہ تانوں کتنا بڑا انعام عطا فرمائے۔ سوچ تو زیادہ جس درخت دی 100 سال تک او عربی گھوڑا تیز دوڑن والا او دا سایہ ختم نہیں کر سکے گا، جڑا دن رات جس کڑی دے اندر یعنی او دی دن رات دوڑی دوڑے اور او 100 سال تک دوڑتا رہے او دا سایہ نہیں ختم ہو سکتا۔ تو تسی خود اندازہ لاؤ جس جنت دے اندر اتنا بڑا درخت لگ جائے گا وہ جنت کتنی بڑی ہوگی۔ اس مومن امتی دے واسطے اللہ تعالیٰ نے جو جنت بنائی ہے وہ کتنا عالی شان ہوئے گا۔ ہر بندے دی خواہش ہوتی ہے میرا مکان سونا ہوئے، میرا مکان بلند ہوئے، میرا مکان عظیم ہوئے، خوبصورت لگے۔ ہر بندے دی خواہش اس دنیا دی ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ آندہ ہے بس دنیا دی ہوتے تو میرا نام لینا ہے، میرا ذکر کرنا ہے، میرے محبوب دا ذکر کرنا ہے، محال میں تیرے واسطے تیار کر دیا اور بڑا عظیم عالی شان محل تیار کرانگا۔ جے دنیا دی تو خواہش رکھدا سے کہ میرا اعلی شان مکان ہوئے تو دیکھ تیرا ہر عمل دنیا دی ہوتے نیک صالح عمل، تیری سچی توبہ دنیا دی ہوتے، تیرے نیک صالح عمل دنیا دی ہوتے، تینوں قیامت آلے دن اعلی شان محل عطا فرمائے۔ تو دوستو 15ویں شعبان نو کوئی بچہ کوئی جوان اس آگ دے نال نہ کھیڑے بلکہ اللہ کے دعا کرے مولا مینوں اس آگ تو نجات عطا فرما، اللہ مینوں اس آگ تو معافی دے اور مینوں اپنے اس جنت دا حقدار بنا جو تمہیں اس امت دے واسطے تیار فرمائے۔ تو کتنا خوش نصیب وہ انسان ہوئے گا جو اس رات نو اللہ دی عبادت کر کے اپنے رب نو راضی رکھے گا۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے کولوں کسے پوچھیا کہ آپ نے توبہ کس طرح کی، توبہ دا سبب پوچھیا کہ توبہ جس وقت بندہ کردا ہے، مسلمان جس وقت سچے دل نال توبہ کردا ہے اللہ تعالیٰ دا ایک بہت بڑا اعلیٰ مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ ایک ولایت کے درجے تے چلے گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سچے دل کے نام توبہ کرن والے میں مقام عطا فرمایا۔ آپ بہت بڑے شرابی سن، شراب دے بڑے عادی سن۔ کسی نے پوچھا کہ آپ تے بہت شراب دے عادی سن کہ یہ توبہ دا سبب کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس مقام پہ کھڑا کر دیتا ہے۔ تو حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماندے نے میں شعبان دی 15ویں رات نو میں خواب دیکھیا کہ ایک بہت بڑا سپ جو اپنا منہ کھول کے میری طرف دوڑ دیا، جس وقت تو میری طرف آیا تو میں دوڑنا شروع کر دیتا۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرمانے نے کہ میں دوڑتا گیا آگے دیکھیں ایک بزرگ ملے، ایک بزرگ دے نال ملاقات ہو گئی۔ انہاں بزرگاں نو میں کیا کہ مینوں اس سپ دے کولوں بچاؤ، مینوں اس سپ دے کولوں بچاؤ۔ بزرگ رون لگ پے اور رو کے کہندے نے کہ میں کمزور ہاں، میں نہیں بچا سکدا، تو اگے چلا جا کہ تیرے بچن دا کوئی سبب پیدا ہو جائے۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے کہ میں جس وقت شراب نوشی کرتا تھا اس وقت میرے کول ایک چھوٹی جی میری بچی سی، معصوم بچی سی، جڑی میرے اگے لے آ کے بوتلاں رکھ دی سی شراب دی۔
لیکن انہوں پتہ نہیں سی. تو فرماتے نے میں پھر دوڑتا گیا, انہوں بزرگاں نے میں واپس بھیجا, میں دوڑتا گیا اگے دیکھا دیکھ آگ جلدی ہے پئی. میں اس آگ دے قریب گیا تے آواز آئی کہ واپس چلا جا. میں واپس دوڑیا لیکن وہ سپ میرے پیچھے ہوئے, سپ میرے پیچھے ہوئے. میں جس وقت واپس آیا تے وہ بزرگاں دے نال ملاقات ہوئی اور بزرگاں نے کہا کہ اس پہاڑ دے اندر چلا جا, اتھے مسلمانہ دیاں مومنہ دیاں مانتا نے, ہو سکتا ہے تیرے واسطے بھی کوئی بخشیدہ ذریعہ بن جائے, تیرے بھی معافی ہو جائے. تو آپ فرماتے ہیں میں جس وقت پہاڑ دے قریب گیا تے ایک فرشتے نے آواز دیتی دروازہ کھولو, شاید دے اندر کوئی یدی امانت ہوئے تے بچ جائے. جس وقت دروازہ کھلیا تے میں اندر گیا تے میں سامنے دیکھا تے میری بیٹی, میری وہی بیٹی جنہیں مینوں سجے ہاتھ دے نال میرا بازو پکڑیا اور کھبے ہاتھ دے نال سپ نو اشارہ کیتا, سپ واپس چلا گیا. تو اس بیٹی نے کہا الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ, کہ کیا انہاں لوگاں دے دل کیوں نہیں اللہ دے خوف تو ڈر دے, کہ اللہ دے ذکر دے اندر کیوں نہیں مشغول ہو دے, کیوں نہیں اللہ دے دربار دے اندر توبہ کر دے, کہ اللہ دا ذکر کرن ہما وقت اللہ دے ذکر دے اندر مشغول ہیں, اللہ دی یاد دے اندر رہن, کیوں نہیں انہاں دے دل دے اندر خوف پیدا ہوندا. تو میں کیا بیٹی تینوں قرآن نو جاننی ہے تو اس وقت بیٹی نے کہا میں قرآن نو بھی جاننی ہے, میں قرآن نو جاننی ہے. تو آپ فرماندے نے میں بیٹی دے کول پوچھیا, میں اپنی بچی دے کول پوچھیا کہ یہ سپ اور یہ بزرگ کون سا. تو میری بیٹی نے کہا ابا جی وہ جڑا سپ سی وہ آپ دا برا عمل سی, وہ آپ دا برا عمل سی, اور جڑا وہ بزرگ رستے دے اندر تو انہوں ملیا وہ تو نیک عمل سی, اور جس بندے دی نیکی اللہ دے دربار دے اندر محفوظ ہو گئی, اللہ تعالیٰ اس نیکی دے بدلے اللہ تعالیٰ تو اڈی بخشش فرما دے. اگر اللہ دے دربار وچ نیکی قبول ہو جائے, ساڈا کوئی نیک عمل اللہ دے دربار وچ محفوظ ہو جائے, تو انہاں نیکیاں دی وجہ دے اللہ تعالیٰ ساڈی بڑی بڑی آفتاں اللہ معاف فرما دیندا ہے, بڑی بڑی آفت تو اللہ تعالیٰ محفوظ فرما دیندا ہے. اس نیک عمل دے نال ہی ساڈی بخشش دا ذریعہ بندا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ فرماتے ہیں میں ایک پہاڑ تے گیا, اللہ دے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے نبی, آپ فرماتے ہیں میں ایک پہاڑ تے گیا, دیکھا دیکھ بڑا سفید پتھر, بڑا خوبصورت پتھر. میں اس پتھر نو دیکھ کے بڑا حیران ہویا, دیکھن لگ پیا, کیونکہ جڑی چیز جنوں کوئی عجیب نظر آئے تے پھر وہ دیتے بندہ خود نظر ڈال دینا, انہاں دل کر دے کہ میں ویکھاں. آپ فرماتے ہیں میں سفید پتھر نو بڑے غور نال ویکھنا شروع کر دیا. میں ویکھدا گیا, اللہ دی طرف آواز آئی کہ اے میرے نبی میں اے نالوں ایک عجیب منظر دکھاواں, عجیب منظر دکھاواں. اللہ دے نبی نے عرض کیا مولا دکھا. اس پتھر دے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک نوجوان نو ظاہر فرمایا اور وہ اللہ دی عبادت کر رہے ہیں, اور اس پتھر دے اندر ایک انگور دا درخت جدے میوے کھا رہے ہیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس نوجوان نے کو پوچھا کہ تینوں کتنا عرصہ ہے اس پتھر دے اندر عبادت کرتے ہیں. تو اس نوجوان نے کہا میں نے 400 سال ہو گئے, 400 سال ہو گئے میں نے اس پتھر دے اندر عبادت کرنے, اور اللہ تعالیٰ میں نے رزق عطا فرما دے. یہ تو سب نے پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مقام تے جتنی مخلوقات پیدا فرمائی اللہ تعالیٰ انہوں روزی پہنچاتا ہے. جدو سب کچھ اللہ دے اختیار دے اندر ہے تو پھر اتنی انسان نو اتنا اللہ دے رسول تو دور نہیں رہنا چاہیے مسلمان.
اتنا دور نہیں رہنا چاہیے. اللہ دا تمام رزق میں پہنچا, ہر چیز نو رزق میں پہنچا. کوئی مالک نہیں, نہ میں مالک نہ تسی مالک ہو. کسی چیز دے اس دنیا دے اوتے اسی مالک نہیں ہے. سب کچھ ساری زندگی تو لے کے, ساڈے بچپن تو لے کے, ساری پیدائش تو لے کے ساری موت تک سب کچھ اللہ دے اختیار دے اندر ہے. ساڈے کوئی ملکیت نہیں, ساڈے کوئی اختیار نہیں ہے, سب کچھ اللہ کو لے ساڈا. تو اس پتھر دے اندر 400 سال عبادت کر رہے ہیں اور اللہ رزق عطا فرما رہے ہیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مولا اس نالوں عظیم شخص تو پیدا نہیں کیتا جنہوں 400 سال ہو گئے اس پتھر دی عبادت کر دیا اور انہوں آسمانی رزق بھی عطا ہو رہے ہیں. یا اللہ اس تو عظیم شخص کنوں پیدا کیتا انہیں. لیکن اللہ نے فرمایا نہیں, اے عیسیٰ یاد رکھ یہ 400 سال عبادت اس پتھر کے اندر کر رہے ہیں اور میں وہ رزق اس پتھر کے اندر عطا کر رہے ہیں. لیکن یاد رکھ اس میرے محبوب دا امتی شعبان دی 15ویں رات نو 2 رکعت نماز نفل ادا کرے گا اور 2 رکعت نماز نفل ادا کرن دے ایدے 400 سال دی عبادت نالوں زیادہ میں اپنے محبوب دے امتی نو ثواب عطا. تسی خود اندازہ لاؤ کہ حضور علیہ السلام دا امتی بنن دا کتنا مقام ہے. امتی بنن دا کتنا مقام ہے دوسرے اعمال دے بعد اندر میں. ان کوئی حضور تے درود پاک پڑھدا ہے, سرکار دے ہر فرمان تے عمل کردا ہے, نماز پڑھدا ہے, اس رات نو عبادت کردا ہے, ساری رات عبادت کردا ہے, پھر صبح روزہ رکھدا ہے, پھر روزہ رکھدا ہے, کہندا ہے کہ میرے محبوب دا عمل ہے. پھر اس عمل دے نال پھر قبرستان جاندا ہے, دعا مانگدا ہے, انہاں قبرستان والے واسطے دعا مانگدا ہے, سارے مسلماناں واسطے دعا مانگدا ہے. تو پھر تسی اندازہ لاؤ تو پھر اور کتنا مقام زیادہ بڑھے گا, کتنا مرتبہ زیادہ ہوئے گا, کتنی اللہ دے دربار کے اندر اور اللہ دے نبی دے دربار کے اندر بلندی ہوئے گی کہ 400 سال وہ عبادت کر رہے ہیں اور ہر وقت اللہ دے ذکر وچ مشغول ہے. اللہ تعالیٰ خود فرماندا نہیں, اے عیسیٰ تینوں حیرانگی ہوئی ہے ایدی 400 سالہ عبادت ہے, لیکن یاد رکھ میں اپنے محبوب دے امتی نو ایدی 400 سالہ عبادت نالوں 2 نفلاں تے زیادہ ثواب عطا. تو جڑا ساری رات عبادت کرے گا, ساری رات قرآن پڑھے گا, ساری رات اللہ دے محبوب تے درود شریف بھیجے گا, پھر وہ دا کتنا مقام ہوئے گا, وہ دی کتنی شان ہوئے گی. کیونکہ وہ نہیں کہے گا کہ میں شرلیاں پٹاکے چلا, میں پٹاساں چلا, میں آتش بازی نال کھیلا. ادھر اللہ تعالیٰ دی ذات پہلے اسمان تے آگے آواز دین دیئے کہ ہے کوئی سوالی سوال کرے, میں وہ دے سوال نو قبول کروں. اللہ تو زیادہ سوال کوئی قبول کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہے کوئی رزق منگن والا میں انہوں رزق عطا کرا, ہے کوئی بخشش منگن والا میں انہوں بخش دیا آگے, ہے کوئی توبہ کرن والا میں انہوں توبہ نو قبول فرماوا. اللہ تعالیٰ دی رحمت صبح سورج یطلع الفجر, صبح سورج طلوع ہون تک اللہ دی رحمت آوازہ دے رہی ہے. اور جو اس رات نو عبادت کرے گا, میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ انہوں 2 سال دے روزیاں دا ثواب اللہ تعالیٰ دا. اور اس رات عبادت نوافل دے ذریعے ہر رکعت وچ حضرت اماں فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہ حضور علیہ السلام دی بیٹی آپ فرماندیاں نے جنہیں 8 رکعت نماز نفل ادا کی تھی اور ہر نفل یعنی 11 مرتبہ کل شریف پڑھیا, ہر رکعت کے اندر 11 مرتبہ کل شریف پڑھیا. تو آپ فرماندیاں نے یہ 8 نفل پڑھ کے میرے دربار میں پیش کرے گا تو میں آپ فرماندیاں نے میں قسم ذات دی قیامت والے دن میں اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہونا جب تک میں اس بندے دی بخشش نہ کرا, میں اللہ دے دربار میں چودی شفاعت نہ کرا لوں. کو کتنا بڑی عظیم رات ہے اور کتنی عظیم اللہ تعالیٰ دے رات عطا فرمائیے کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہ حضور دی بیٹی نے ایک بہت بڑا اعلان فرما دیتا ہے, وہ اس وقت تک جنت وچ قدم نہیں رکھنا
جب تک میں اس شخص دی بخشش نہ کرا لواں۔ تو دوستو اتنا بڑا پیغام، اتنا بڑا انعام اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، اور نفلاں دے بھی بہت طریقے نے انشاءاللہ وہ پھر چھپوا کے تے تانوں ہر گھر دے اندر دتے جان گے، اور انہاں دا طریقہ جڑے مسجد وچ عبادت کرن گے، گھراں وچ عبادت کرن دے، گھر وچ عبادت کرو یا مسجد وچ کرو، نفلی عبادت ہے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اور قبرستان بھی اس رات کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ فرماندیاں نے میں دیکھیا، میں بیدار ہوئی، میں دیکھیا تے حضور علیہ السلام چارپائی تے موجود نہیں سن، میں تلاش واسطے نکلی تے حضور علیہ السلام رات نو جنت البقیع دے اندر جا کے اپنے ہاتھ اٹھا کے جنت البقیع جدا نام جنت ہے تے تسی خود اندازہ نہ ہو حضور دی سنت ہے، حضور علیہ السلام جنت البقیع دے اندر جا کے تمام صحابہ دیاں قبراں نے جتھے حضور علیہ السلام دعا فرمائی تے جنہوں حضور دے ہاتھ اٹھنے نے انہاں دے درجے بلند ہونے نے، وہ تے پہلے ہی بخشے نے، پہلے ہی جنت وچ نے، لیکن اللہ انہاں دے درجات دے اندر بلندی فرماندا ہے۔ تو جڑا نیک ہوندا ہے قبر دے اندر انہاں دے درجات دی بلندی ہوندی ہے، جڑا گناہگار ہوندا ہے اللہ دی بخشش فرما دیندا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا عائشہ تینوں پتہ نہیں کہ آج کیڑی رات ہے، آج شعبان دی 15ویں رات ہے، آج اللہ دی رحمت تجلی بہت قریب ہے، اور جو بھی دعا منگی جائے گی اللہ تعالیٰ وہ دعا کو قبول فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔